الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویر الجاہلین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ابھی آپ نے درس نظامی کی تاریخ کے اوپر گفتگو سن لی ہے۔ انشاءاللہ جو آج گفتگو ہم کریں گے درس نظامی کی اہمیت، ضرورت اور افادیت کے اوپر۔ اور یہ ایک بدیہی سی بات ہے کہ کسی چیز کی بھی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، تقابل کرنا پڑتا ہے کہ ایک طرف ہمارا درس نظامی ہے، دوسری طرف ہمارے جو یہ دنیاوی تعلیم ہے، ان دونوں کے مقابلے کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جناب گفتگو کے شروع سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا واقعہ لکھا کہ وہ ایک ریسٹورنٹ گیا۔ ریسٹورنٹ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے مینیو پیش کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے ریسٹورنٹ میں کس کس قسم کے کھانے موجود ہیں، اور وہاں پر اس نے کہا کہ میں اس کو ریسٹورنٹ کے سارا مینیو پڑھ رہا تھا تو اس مینیو کے اندر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے رائسینیا، رائس کہتے ہیں چاول کو۔ اب یہ ایک بالکل نیا لفظ نظر آیا تو میں نے ویٹر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس ویٹر نے اس کی تعریف بیان کی اور بڑی شاندار تعریف کی اور کہا کہ یہ رائسینیا جو ہے ایک ایسی ڈش ہے ہمارے پاس کہ اس کے چاول برازیل سے آتے ہیں اور قدرتی کھیتوں میں اگتے ہیں، پھر قدرتی کھاد میں وہ چاول پروان چڑھتے ہیں۔ زیرہ اس کا چین سے آتا ہے، دھنیا، دالیں اور مسالے اس کی انڈیا سے آتے ہیں، سارے اس کے اجزاء جو ہے فرانس کے گرم چشموں سے جو پانی حاصل کیا جاتا ہے اس کے اندر اس کو ہم پکاتے ہیں۔ پھر جاپانی مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے اور ان میں ملائیشیا کا کوکونٹ آئل ملایا جاتا ہے اور پھر ڈش کو ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے اور کھانا آخر میں برطانوی پلیٹ کے اندر آپ کے سامنے سرو کیا جائے گا۔ اب ایسی میں نے شاندار اس کی گفتگو سنی، میں نے کہا بھئی اب یہ تو کوئی ایک عظیم الشان ڈش ہے جو آج تک کبھی میں نے چکھی ہی نہیں ہوگی، میری زبان نے اس کا کوئی ذائقہ نہیں چکھا ہوگا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بس یہ والی ڈش مجھے لا کے دے دو۔ تو اس نے کہا سر اس کے ساتھ جو ہے کوکا کولا کے بھی آپ پی لیں تو آپ کے لیے زیادہ جو ہے لطف اندوز ہوگا، اور اس کے انتظار کے لیے آپ کو 20 منٹ چاہیے، 20 منٹ میں یہ تیار ہوگی، پھر آپ کوکا کولا اور یہ رائسینیا کھائیں گے تو پھر آپ لطف اندوز ہوں گے اس ڈش سے۔ اور اس نے کہا کہ میں اب 20 منٹ تک انتظار کر رہا ہوں کہ بھئی کون سی ڈش آئے گی، کون سی ڈش آئے گی۔ تو ایک ویٹر ڈش لے کے آیا 20 منٹ کے بعد، ساتھ میں ایک دوسرا بندہ بھی سرو کرنے کے لیے ساتھ میں لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے آگے۔ پھر کوکا کولا کی بوتل رکھی ہوئی ہے، ساتھ میں تھوڑا سے کھیرے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک جو ہے چاندی کے جو پہلے ورک ہوتے ہیں اس کے اندر چاول جو ہے وہ چھپا کے 4 چمچ جتنے رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں بڑا ہی حیران ہوا جیسے ہی انہوں نے سامنے میری ڈش رکھی اور کہا کہ سر انجوائے یور میل، اب آپ کھانا کھائیں، اپنا انجوائے کریں اس سے۔ اب میں نے جیسے اس کو کھولا، کانٹا لیا، چمچ لیا، منہ میں ڈالا تو میری ہنسی نکل گئی کہ وہ ایک کھچڑی تھی جس کو اس نے اتنا بڑا چڑھا کے اس نے پیش کیا تھا۔ لیکن اب وہاں پہ کیا ہے، ایسے ریسٹورنٹ میں جا کے بندہ کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ اب کھچڑی منگوا لی ہے، وہ بھی 4 چمچ، ساتھ میں کوکا کولا بھی پی، 2-3 منٹ میں میں یہ سارا کھانا کھا گیا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ جلدی سے بل دے دو، تو بل دینے کے بجائے وہ بندہ دوبارہ کیا ہوا ایک اور مینیو کارڈ لے گیا، سر ہمارے پاس بہت سارے جو ہے سویٹ ڈشز بھی ہیں، ڈیزرٹس بھی ہیں، کیکس بھی ہیں، آپ کچھ پسند کریں گے؟ میں نے کہا بھائی کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مجھے بل دے دو۔ تو 4000 روپے کا اس نے بل بنا دیا، صرف کس کے لیے؟ کھچڑی کے لیے، اور میں نے اسے دے بھی دیا۔ پھر دینے کے بعد جب میں باہر نکلا تو میں نے سوچا کہ میں ہر پلیٹ فارم پہ جا کر کوئی اگر غلط کام کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، میں فوراً اس کو سنا دیتا ہوں، لیکن یہاں میں نے کچھ بھی نہیں بولا۔ 4000 روپے کی کھچڑی اور کوکا کولا حاصل کیا، اس کے بعد جو ہے ظلم بھی سہتا رہا اور چپ چاپ وہاں سے چلا بھی گیا۔
کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وجہ صرف کیا ہے؟ مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے کہ اس نے کھچڑی کو اتنے اچھے انداز میں بتا دیا کہ ایک نیا نام بھی دے دیا، اس کے بڑے جو لوازمات بیان کر دیے، اس کو رائسینیا کا نام دے دیا، تو وہ کھچڑی کو رائسینیا بنا کے اس نے 4,000 لے لیے. اور یہ ہے آج کے دور کی مارکیٹنگ. بے عینی یہی حال درس نظامی، ہماری دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا ہے. ہمارے پاس درس نظامی ایک بریانی ہے، لیکن ہم اس کو بریانی ثابت بھی نہیں کر سک رہے، اور ان کے پاس کھچڑی ہے لیکن وہ اس کو رائسینیا ثابت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم مقابلہ بیان کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس نہج کے اوپر جو ہے دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. اب وہاں پر نظام تعلیم ہے، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، اور اس کے علاوہ نصاب تعلیم ہے. ان سب کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں نا تو یہ تو بہت لمبا سلسلہ ہو جائے گا، لیکن مختصر سب کے اوپر تھوڑا تھوڑا میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا فرق جو ان میں اور ہمارے اداروں کے اندر ہے، وہ فرق کیا ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر اخلاقی تربیت، یعنی دینی اداروں کے اندر اخلاقی تربیت ایک مین حصہ ہے، مین جز ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہاں پر اخلاقی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اخلاقی تربیت کی بھی وضاحت کر دوں کیا مراد ہے. اخلاقی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صبح جو ٹائم پہ پہنچ رہا ہے تو کپڑے اس نے صحیح سے پہنے ہوئے ہیں. اخلاق بہت وسیع میدان میں رکھتے ہیں ہماری دین کے اندر. اب اخلاقی تربیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں، کھانے کے آداب، پہننے کے آداب، گفتگو کے آداب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، یہ تمام چیزیں اخلاقی تربیت کے اندر شامل ہوتی ہیں. کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، غیبت منع ہے، جھوٹ منع ہے، نقل منع ہے، چوری منع ہے. اب اس دینی تعلیم کے اندر یہ بنیادی جز ہے، اس کو بتایا جائے گا، اس کے نقصانات بتائے جائیں گے، اس کا دنیاوی نقصان بھی بتایا جائے گا، اخروی نقصان بھی بتایا جائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں دنیاوی اداروں کے اندر یہ اخلاقی تربیت نہیں ہے. مثلا نقل کرنے کی بات لے لیں، ہمارے دینی اداروں اور دنیاوی اداروں کے اندر نقل کی اگر مقدار کو بھی دیکھا جائے تو وہاں مقدار بہت زیادہ ہے. جبکہ یہاں پر اول تو نقل کو ہر بندہ ہی برا سمجھتا ہے، پھر اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کی تعداد بہت مختصر سی ہے، جبکہ ان کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے. میں خود یونیورسٹی کے اندر پڑھتا رہا تھا، تو وہاں پر امتحانات کے دنوں میں کیا حال ہوتا ہے، رینجرز کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اور رینجرز کیوں کھڑی ہوئی ہوتی ہے؟ کیونکہ اساتذہ کی تو کوئی عزت تو کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس پہ الگ بات کریں گے. اور وہاں پہ چیٹنگ جس کو کرنی ہے وہ بدماشی کرتا ہے، اپنے ساتھ گن ون لے کے آتے تھے، لڑائی کرتے تھے، ہاتھا پائی کرتے تھے. اس لیے رینجرز کو وہاں رکھا گیا تاکہ یہ نوجوان یہ کام نہ کریں. آج تک کسی مدرسے کے اندر طلباء کو سنبھالنے کے لیے رینجرز سے کیا پولیس بھی نہیں آئی ہوگی. پھر اس کے علاوہ باقاعدہ کھڑکیوں سے جو پھرے پھینکے جا رہے ہیں، سورسز لگائی جا رہی ہیں، یہ سارا معاملہ وہاں پر ہے. اس طرح اخلاقی تربیت کی دوسری مثال دے دوں، BCom کے اندر جو ہے اس بزنس کمیونیکیشن کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر اپنے کسٹمر کو بہت اچھی چیز دے دی تو بھی غلط ہے، بہت بری چیز دے دی یہ بھی غلط ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک خراب چیز اسے دے دی تو آپ کی مارکیٹ ویلیو خراب ہو جائے گی، آپ کی جو PR خراب ہوگی کہ آپ نے خراب چیز اس کو دے دی ہے. لیکن آپ نے اگر اس کو بہت اچھی چیز بھی دے دی تو بھی آپ نقصان کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. کیوں غلط کام کر رہے ہیں؟ اس میں کون سا اخلاقی برائی ہے؟ لیکن وہاں اخلاقی برائی کو ایک اچھائی اور تربیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اچھی چیز اسے دے دی تو پھر تو وہ لے کے چلا ہی جائے گا، دوبارہ خریدنے کے لیے نہیں آئے گا. اور کسٹمر کی جیب سے پیسے نکالنا تو آپ کا مقصد ہے، تو لہٰذا آپ کیا کریں، اسے ایسی چیزیں وہ 1 سال 1.5 سال میں خراب ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ آئے، دوبارہ خریدے، دوبارہ اس سے منافع کمائے. اب یہ اس طرح کی تربیت وہاں پر دی جاتی ہے، جبکہ یہاں پر ایسی تربیت آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. حلال حرام کی آپ کو تمیز دی جائے گی. دوسرا ہم مقابلہ اگر کریں تو اساتذہ کی عزت کو دیکھ لیں. ہمارے دینی اداروں کے اندر جو نئے طالب علم آتے ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ استاد کا مقام کیا ہے، کیونکہ وہ جس دنیاوی ادارے میں 10 سال 12 سال پڑھ کے ہوئے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر اصول کیا ہے کہ والدین ہو یا طالب علم ہو، ان کے نزدیک استاد ایک ملازم کی حیثیت ہے، یہ نوکر ہے. اور جو اسٹوڈنٹ ہے
اور وہ جو اس کے والدین ہیں استاد کے نزدیک اس کی حیثیت صرف ایک کسٹمر کی ہے کہ بھئی یہ کسٹمر ہے، اس کو میں صحیح پڑھاؤں گا تو اس سے پیسے حاصل ہوں گے بس. اور ان کا کام کیا ہے بھئی، یہ اسکول کا ایک ٹیچر ہے، اس کا ملازم ہے، ملازم کی جو حیثیت ہوتی ہے وہی ان کی حیثیت ہوتی ہے. اسکول میں ابھی بھی کچھ معاملات بہتر ہوتے ہیں، استاد کو کچھ نہ کچھ لحاظ کر لیا جاتا ہے کیونکہ طالب علم چھوٹا ہوتا ہے، لیکن والدین جو ہے ٹیچر کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. لیکن کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، خود اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھیں ہم نے کہ استاد جو اگر جو ہے بورڈ پہ لکھنے کے لیے پیچھے مڑا دو، اسے چوک مار دی، اس کے الٹے سیدھے نام رکھ دیے، گالی نکال دی. امتحان میں اگر اس نے نمبر جو ہے غلط دے دیے تو اسے دھمکیاں دے دیں گے کہ بھئی آپ نے یہ نمبر مجھے کیوں کم دیے، پھر آپ اس کا جو ہے نقصان بھگتیں گے. کبھی اس کی گاڑی کے جو پیٹرول کی جگہ پہ چینی والا پانی ڈال دیں گے، کبھی جو ہے اس کا ٹائر پنچر کر دیں گے، کبھی ہتھوڑے سے جو ہے اس کی گاڑی کی شیشے توڑ دیں گے. یہ نارمل کی بات ہے، یعنی یہ تو چھوٹا موٹی سزا ہے استاد کے لیے. ورنہ بڑی سے بڑی سزا یہ ہے کہ اگر اس نے پھر بھی نہیں مانی اس کی بات، نمبر اس کو کم دیے، اسے پاس نہیں کیا، اسے ڈانٹ دیا، کلاس کے اندر وہ اگر توجہ نہیں کر رہا تو وہ اس کو جان سے بھی جو ہے مار سکتے ہیں. یہ بھی اس کا آخری حل اس کا بندوبست یہی ہوتا ہے. اور آئے دن یہ کیسز ہمارے کراچی میں بھی موجود ہیں. یعنی استاد کی عزت اگر میں کہوں کہ -100% ہے تو بھی میں غلط بول رہا ہوں. -1000% کر لیں آپ اس کو کہ وہاں کے استاد کی کوئی عزت کی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اب دوسری چیز کیا ہے بھئی، طالب علم کی حیثیت استاد کے نزدیک کیا ہے، صرف ایک کسٹمر کی ہے، اور وہ اسی طرح اس کو ڈیل کرتا ہے. جو کسٹمر زیادہ پیسہ دے گا اس کے اوپر زیادہ محنت کی جائے گی، جو کم دے گا اس کو کم دی جائے گا. وہاں کا الگ معاملہ ہوتا ہے. استاد کے لیے جبراً کھڑے نہیں ہونا، عزت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا دھیان رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کی نصیحت جو ہے سنتے ہیں. اگر وہ کبھی سختی کر دے تو اسے برداشت کرتے ہیں. یہ سارے معاملات بھی موجود ہیں. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں اگر کوئی استاد کی سختی برداشت نہیں کرتا تو پھر اپنی جہالت کو برداشت کریں. یہ ایک سمپل سی بات ہے. اب یہاں پر اخلاقی تربیت کے ضمن میں یہ بات بھی شامل کی جاتی ہے کہ استاد کی آپ کو عزت کرنی ہے. استاد کے نزدیک طالب علم کیا ہے؟ استاد کے نزدیک طالب علم کوئی کسٹمر نہیں ہے، بلکہ اس کے نزدیک کیا ہے کہ یہ ایک قوم کا معمار ہے. اگر آج میں اس کی اچھی تربیت کروں گا، کیونکہ انسان کی زندگی کتنی ہے، 10 50 سال 60 سال 70 سال، بس اس سے آگے کیا جیے گا وہ. تو اگر میں اپنی آخرت کے لیے کچھ توشہ بنا دوں، کوئی حیثیت بنا لوں تو اس کو اچھا پڑھاتا ہے. چاہے طالب علم اس کے ساتھ برا سلوک بھی کیوں نہ کرے، اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کیوں نہ کرے، پھر بھی وہ اس کو حیثیت نہیں دیتا، کیونکہ اس کا مقصد طالب علم کے دل میں اپنی عزت بٹھانا تو تھا ہی نہیں، طالب علم کے اوپر اپنی حیثیت فوقیت ظاہر کرنا تو تھا ہی نہیں، کیونکہ اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ مجھے آخرت کا حصول کرنا تھا. تو یہ درس نظامی کی ایک اہمیت ہے. لیکن جو نئے نئے طلباء یہاں پہ آتے ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا، تو اس لیے اساتذہ کو اس لیے بھی تربیت کرنی چاہیے. ایک بہترین کتاب ہے تعلیم المتعلم، جو ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھی بھی تھی باقاعدہ سبقان اور پڑھائی بھی ہے، اور اب تو تنظیم المدارس نے اس کو کورس میں شامل بھی کر لیا ہے. اس میں سبق پڑھنے، استاد، شاگرد، بہت ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. اگر اس کو انسان پڑھے علم دین حاصل کرنے سے پہلے تو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. اسی طرح اخلاص کی جہاں تک بات آتی ہے تو دنیاوی اداروں اور دینی اداروں کے اندر یہ بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. دنیاوی اداروں کے اندر جو ہے اساتذہ ہوں یا طلباء ہوں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ پیسہ حاصل کرنا. بات بھی اس طرح کی جاتی ہے بھئی آپ فلاں چیز پڑھ لیں گے تو آپ کی مارکیٹ ویلیو اتنی ہوگی، فلاں چیز پڑھ لیں گے تو آپ کی مارکیٹ ویلیو اتنی ہو جائے گی، فلاں چیز پڑھنے کے لیے آپ ملک سے باہر چلے جائیں. اور استاد بھی اس لیے پڑھا رہا ہے اور طالب علم بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں. کسی کا بھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اس علم کو تعلیم برائے کسب کمال نہیں ہے، بلکہ تعلیم برائے کسب مال ہے. پڑھانے والے کا بھی یہی سوچ ہے اور پڑھنے والے کی بھی یہی سوچ ہے. اب آپ مجھے خود اس کو بتا دیں، آپ فرق اندازہ کر لیں کہ مدارس کے اساتذہ کے الگ سچویشن ہے، ان کی الگ سچویشن ہے. یہاں پہ وہ پڑھنے کے باوجود کوچنگ سینٹر ہزاروں کھلے ہوئے ہیں، لیکن درس نظامی کا کوئی مجھے کوچنگ سینٹر آج دکھا دیں. کوئی کوچنگ سینٹر یہاں پر موجود نہیں ہے، کیونکہ استاد وہاں اخلاص سے ہی پڑھانے کے لیے آیا ہوتا ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کلاس میں ہی پڑھائے. لیکن وہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے، کیونکہ اگر استاد نے کلاس میں سب کچھ پڑھا دیا تو کوچنگ سینٹر کیسے چلے گا؟ تو یہ کلاس میں تھوڑا بہت کم پڑھاتے ہیں،
پھر کوچنگ سینٹر میں جو ہے اسے اس سے زیادہ اچھا پڑھا دیں گے. جو کوچنگ سینٹر میں پڑھے گا اسی ٹیچر کے تو اسے نمبر زیادہ ملیں گے, اور جو نہیں پڑھے گا اسے نمبر کم ملیں گے. اس کو پیپر بھی پہلے بتا دیا جائے گا, اس کو پیپر پہلے نہیں بتایا جائے گا, کیونکہ پڑھنے والے کا مقصد بھی جو ہے مال کمانا ہے, پڑھانے والے کا مقصد بھی مال کمانا ہے. لہٰذا یاد رکھیں کہ پیسے کی بنیاد کے اوپر جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ کبھی بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک فوجی فوج میں اس لیے داخل ہوا ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے, تو وہ غداری بنے گا, کیونکہ اس سے زیادہ پیسے جہاں مل جائیں گے وہاں وہ کنورٹ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ حب وطنی کے اعتبار سے, حب دین کے بنا پر اگر داخل ہوگا تو پھر وہ پیسوں میں نہیں بک سکتا. اب یہاں پر یہی معاملہ ہوتا ہے. اب یہاں پر پھر فنون کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں, وہاں پہ استاد ہیں, اخلاص تو ہے ہی نہیں, پیسوں کے لیے کام چل رہا ہے. پھر اس کے بعد جو سب اسباق پڑھائے جاتے ہیں ان کا معیار دیکھیں اور یہاں پہ معیار دیکھیں. اب جامع جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے, جامع اگر آپ باہر چلے جائیں, یورپ کے ممالک یا عرب کے ممالک میں بھی چلے جائیں, وہاں اگر آپ کہیں بھائی مجھے جامع پڑھنی ہے تو کہتے ہیں بھائی جامع تو بس سمجھیں کہ کوئی پی ایچ ڈی بھی پار ہو جائے نا, اس کے بعد اگر کوئی نحو کے اندر بہت بڑی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ جامع پڑھے گا, جو کہ ہمارے ہاں چوتھے درجے کے اندر شامل ہے. یعنی ان کتابوں کو تو سمجھتے ہیں, یہ تو سمجھیں کہ بندہ نحو کا ماہر ہو چکا, تو بہت آگے بڑھ چکا, بہت زیادہ ہی تحقیق کرنا چاہ رہا ہے, بہت زیادہ ہی سمندر میں گھسنا چاہ رہا ہے, تو وہ اب جا کے وہ جامع پڑھے. اس لیول کی کتابیں جو پی ایچ ڈی سے کی بھی آگے کی لیول کی کتابیں ہیں وہ یہاں پہ اساتذہ پڑھاتے ہیں, اور ان کو اس کے عوض میں کیا ملتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن وہاں پر اتنے زیادہ مال و اسباب ہونے کے باوجود, چھوٹی چھوٹی کتابیں ہونے کے باوجود بھی پڑھائی نہیں ہوتی. پھر بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پڑھنے کے لیے, اور یہاں پہ جو ہے بمشکل جو ہے طلباء آ جاتے ہیں بھائی. پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اساتذہ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ یہاں پہ کرتے ہیں. یعنی ایک تو مدرسے کے اندر ہے, سبق پڑھا رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی وہ علیحدہ سے آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں, فتویٰ لکھنے کی پریکٹس کروا دیتے ہیں, الگ سے سبق پڑھا دیتے ہیں, جنازہ ہے, میت ہے, بہت سارے نکاح ہیں, اس کے لیے بھی وہ آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں اخلاص کار فرما ہوتا ہے, یہاں مال کار فرما نہیں ہوتا. یہاں تعلق ہوتا ہے, محبت ہوتا ہے, ایک جو ہے استاد اور شاگرد کا ایک ایسا تعلق ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی اس جگہ پہ بیان کیا تھا کہ علامہ نظام الدین سہالوی جن کے نام سے یہ درس نظامی بنا ہے, تو ان اتنے اخلاص کے ساتھ وہ انہوں نے پڑھایا. اپنے ان کے طلباء ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے انتقال کی خبر کسی نے جھوٹی پھیلا دی. حضرت شدید بیمار تھے, تو ان کی انتقال کی خبر جو ہے قریب گاؤں میں پہنچی, تو وہاں پر آپ کا ایک شاگرد تھا, اسے استاد سے اتنا قلبی لگاؤ, اتنی محبت تھی, تو اس کا یہ بات سنتے ہی وہ رونے لگ گیا, اور اتنا رویا کہ وہ نابینا ہو گیا. میرے استاد کا انتقال ہو گیا صرف اس وجہ سے, اس کو اتنا رونا آیا کہ وہ نابینا ہو گیا. اب اس کے اس رونے دھونے کی خبر برابر گاؤں میں پہنچی, تو وہاں ایک حضرت کا اور شاگرد موجود تھا, اس نے وہ یہ خبر سنتے ہی اس کا انتقال ہو گیا کہ میں اس دنیا میں کیسے رہ سکتا ہوں جس میں میرا استاد ہی موجود نہیں ہے. تو سکندر اعظم نے ایک اچھا جملہ کہا تھا اپنے استاد کے بارے میں کہ میرا باپ وہ ہے جس نے مجھے آسمان سے زمین پہ اتارا, اور میرا استاد وہ ہے جس نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا. تو اب یہ چیز بہت بڑا فرق ہے. اس کے علاوہ ایک اور فرق ہے کہ طلباء کی حاضری کا اگر آپ دیکھیں, کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں اٹینڈنس کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. جتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کبھی وہ پورے آتے ہی نہیں ہیں سوائے امتحان کے دنوں میں, اور آتے بھی ہیں تو حاضری لگا کے بھاگنے کے ان کی سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہاں پہ پڑھائی ہوگی نہیں, سر کے کوچنگ میں جائیں گے تو ہی پڑھائی ہوگی, کیونکہ یہاں تو وہ پڑھائیں گے نہیں, کیونکہ یہاں ان کو پیسے فری میں مل جاتے ہیں, کوچنگ میں ایکسٹرا پیسے اور ملیں گے, تو اس لیے وہیں پہ پڑھائیں گے, اس لیے وہ وہاں پہ پڑھاتے نہیں ہیں ابھی. جبکہ درس نظامی کے مدارس ہیں, دینی مدارس ہیں, اس کے اندر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہاں پر حاضری پوری ہوتی ہے, جو نہیں آتا اس کے اوپر سختی بھی کی جاتی ہے, اور جو نہ حاصل کرے تو اس میں ہمارا معیار تو صرف درجہ پاس کرنا تو ہے ہی نہیں نا, اصل تو علم حاصل کرنا ہے. لہٰذا درجہ پاس بھی کر لے پھر بھی علم تو اسے حاصل نہیں ہوگا, اور آگے بھی اس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی. لیکن وہاں تو ڈگری مل جائے گی, ڈگری مل گئی تو پھر آگے آپ کہیں بھی نوکری لگا لو, بس سب ایک کاغذ کے ایک ٹکڑے کے حصول کے لیے بس بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے جو ہے پروفیسر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میں یونیورسٹی میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کا پہلے دن میں ٹیسٹ لیتا ہوں, اور ٹیسٹ یہ لیتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے کیوں ہیں, تو وہ سب کہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں
تو میں یونیورسٹی کی انتظامیہ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ طلباء تو علم حاصل کرنے کے لیے آئے، انہیں ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان کو ڈگری نہ دی جائے۔ تو سب حیران پریشان، نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، ڈگری تو چاہیے۔ یعنی مطلب تو پھر کیا ہوا کہ علم حاصل کرنا تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل تو کیا ہے؟ ڈگری کا حصول ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں آج کے دور کے اعتبار سے، کہ علم بھی ہونا چاہیے اور ڈگری بھی ہونی چاہیے۔ وہی ہمیں بتا رہے تھے کہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے دینی پڑھائی بھی ہوتی ہے، بہت 2-3 ادارے بھی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ 4 سال کا جو کورس ہے اس کے اندر صرف جو ہماری اولیٰ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ 4 سال کے اندر اولیٰ کا کورس مکمل کرایا جاتا ہے۔ اب یہ چیز یعنی کہ جو ضربہ یضرب جو ہم نے اولیٰ میں پڑھ لی تھی، بلکہ 5-6 مہینے میں پوری یاد کر لیتے ہیں، وہ وہاں 4 سال میں بھی لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، پھر بھی وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ مجتہد ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ 8 سال جو ہے اتنی ساری چیزیں پڑھنے کے باوجود ہم مجتہد بننے کا شوق نہیں ہوتا، بلکہ اساتذہ نے تربیت کی ہوتی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی بہت سارے کام ہیں، یہ دین بہت گہرا ہے، چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں، چند سالوں کے اندر آپ اس کو مکمل نہیں سیکھ سکتے، بلکہ آپ کو مزید محنت درکار ہے، بڑوں کی رہنمائی درکار ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم امتحانات کی کامیابی کا رجحان دیکھیں تو جو بی کام ہے اس کے امتحانات ہوتے ہیں 16%، 15% رزلٹ آتا ہے سالانہ، اور یعنی کہ مطلب کتنا ہے؟ یعنی 100 میں سے 16 بچے اور 15 بچے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پاس ہونے والوں میں ابھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا آج ہی دن کے اندر، تو پچھلے تقریباً جو ہے 10 سالوں کے اندر انگلش کے پیپر میں فیل ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 10 گنا بڑھ چکی ہے۔ یعنی اگر پہلے جو ہے 40% جو ہے بچے پاس ہوتے تھے اور 60% فیل ہوتے تھے، تو اب اس سال 30% بچے پاس ہوئے ہیں اور 70% فیل ہوئے ہیں انگلش کے پیپر میں۔ یعنی جتنا انگلش کا شور مچایا ہوا ہے اتنا ہی ناکارہ معیار اس کا ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ چیز اس کے برعکس مدارس کو دیکھا جائے، یہاں پر عربی اور اردو یہ دونوں چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ پی ایچ ڈی والے جو انگلش کا جس نے پی ایچ ڈی کی ہو، یعنی اردو سے ہٹ کر کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو، اس کی اردو دیکھ لیں اور مدرسے کے فارغ و تحصیل کی اردو دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان میں فرق نظر آئے گا، کیونکہ عربی وہ سیکھتے ہیں، عربی کے سیکھنے کی وجہ سے ان کی اردو بھی بہت زیادہ نکھر جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، بولنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سارے علوم و فنون اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم انگلش ہی سکھاتے ہیں، لیکن جس چیز کا سکھانے کا دعویٰ ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے، وہ بھی نہیں سیکھ سکتے، اور میٹرک پاس اسٹوڈنٹ کو بولیں گے ایک اپلیکیشن لکھ دیں، لیٹر لکھ کے دیکھ دیں، وہ بھی نہیں لکھ سکتا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کی کھچڑی رائسی نہیں ہے اور ہماری بریانی کھچڑی ہے۔ یعنی یہ اب ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اب خود اس کو نہیں سمجھ رہے بھائی۔ پھر اگر نصاب کے اوپر گفتگو کریں تو نصاب کی خوبیاں، صرف نصاب کو چلیں اگر تعداد دیکھیں کتب کی، خوبیاں تو بعد میں دوسرے نمبر پہ بیان کرتا ہوں۔ تو میں نے ابھی جیسے بتایا کہ 4 سال کے اندر جو اولیٰ کا نصاب پڑھا دیا گیا، کسی اور بھی ادارے میں دیکھ لیں کہ نصاب کی کتابوں کی مقدار کتنی ہے، کتنی پڑھائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لوگوں کو یہ جملہ تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ مدرسوں کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، ترقی نہیں کی۔ ہم مدرسوں والے نے تو کبھی بھی یہ کہا نہیں کہ ہم کوئی سائنسی ایجاد کریں گے، مدرسوں والوں نے تو کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہم کوئی بلڈنگ بنائیں گے۔ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم کیا بنائیں گے بھائی؟ علماء پیدا کریں گے۔ اور مدارس کے اندر جو علماء پیدا ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی ان کو اچھی نوکریاں نہیں ملتی، اس کے حصول کے لیے وہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، پھر پڑھتے یہاں پر ہیں لیکن خدمت کافروں کی کرتے ہیں، یہ ان کا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یعنی ایک ایسے تعلیمی معیار بنا دیا کہ جس کے اندر وہ نکل کر کیا ہوگا؟ انگریزوں کا نوکر بنے گا، بس اس کے سوا اس کی کوئی یعنی منزل نہیں ہے اس کے سوا۔ اب نصاب کے جی خوبیوں کے اوپر آئے تو خوبیاں تو ہمارے درس نظامی کے نصاب کی اتنی ساری ہیں کہ ہم کیا بیان کریں، اس کو بس مختصراً بیان کرتے ہیں۔ کہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ میرے پاس ایک شخص آیا، پروفیسر صاحب تھے، وہ جو ہے بڑی جو ہے کہہ رہے تھے بھائی میں تو سائیکالوجی کا پروفیسر بھی ہوں، تو میں تو فلاں کا پروفیسر، یعنی 2-3 انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی تھی، یعنی ایک والے بھی نہیں تھے، 3 والے تھے وہ۔ تو دوران گفتگو بات چلی، تو بات چلتے چلتے وہ کہنے لگے کہ یہ مولویوں نے بس ایسے ہی جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی جو ہے
دین میں سادگی کا کوئی ہمیں حکم نہیں دیا گیا، دین میں جو ہے پیسہ کم کمانے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہماری دین تو کہتے ہیں کہ بس سارا دن پیسہ کماؤ اور پیسہ آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اب میں تو ان کی باتیں سن کے اندر سے ہی مجھے کچھ ہو رہا ہے، میں ابھی کچھ کرتا ہوں، لیکن میں نے پوچھا حضرت کوئی دلیل تو پیش کریں بھائی، تو کہنے لگے کہ دیکھیں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حج کرو، جب پیسہ نہیں ہوگا تو بندہ حج کیسے کرے گا؟ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو بندہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ یعنی ہماری زندگی کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ مال کمانا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ دین کو نہ سمجھے ہیں، تین پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں، اور دعویٰ کس کا ہے کہ میں سب سمجھ چکا ہوں، مولویوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ الٹے لوگ ہیں، جہل مرکب اسے ہی کہتے ہیں کہ ایک تو جانتے نہیں ہیں لیکن پھر مانتے ہیں کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ اچھا جی یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ان کے سامنے فوراً مخالفت کرو نا تو وہ کہتے ہیں بس مولوی ہماری مخالفت ہی کرتے ہیں۔ میں کہا چلے میں آپ کی حمایت کے اوپر ایک بات بیان کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ میں کہا دیکھا انہوں نے میری تائید کی، دیکھ رہی ہے نا، دیکھو شریعت کہتی ہے پیسہ کماؤ زیادہ، آپ کو سادگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عاجزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 24 گھنٹے دماغ پیسے میں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا چلیں اب ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ اس کا ہاں بھائی سنائیے۔ حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان البزازۃ من الایمان، کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ریاض الصالحین کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اس کے اوپر فقر اس طرح آتا ہے جس طرح پہاڑ سے نیچے اترتا ہوا پانی، یعنی پہاڑ سے پانی نیچے اترتا ہے کتنی تیزی سے آتا ہے، تو جس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اس کے اوپر فقر اسی تیزی سے نیچے اترتا ہے۔ اب یہ دونوں میں حدیثیں سنائی، اور بھی میں نے سنائی تھی بہت ساری جو ہے سادگی والی، عاجزی والی، کم کھانے والی، کم سونے والی، اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بھائی آپ جواب تو دو، آپ بڑے ہوشیار بن رہے ہو کہ بھائی میں اتنی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں اتنا دین کو جانتا ہوں، 2 حدیثیں 2 آیتیں ان کے سامنے پیش کر دیں، ان 2 آیتوں حدیثوں کو لے کر وہ نتیجہ نکالنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ تطبیق دینا۔ بھائی ایک چیز کہہ رہی ہے کہ بھائی یوں ہے، ایک چیز کہہ رہی ہے یوں ہے، تو ان دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اب ان کے اتنا پڑھنے کے باوجود 3 پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں اور 2 حدیثوں کا نتیجہ نہیں بیان کر سکتے۔ اب بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں جو بظاہر ایسی لگتی ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہی ہیں، بہت ساری آیتیں ایسی لگتی ہیں، لیکن ہمارے علماء نے سب کے اوپر کام کر دیا، ان حدیثوں ان آیتوں کے درمیان تطبیق کر دی، ان کا نتیجہ بتا دیا کہ یہ جملہ اس لیے بولا گیا، یہ جملہ اس لیے بولا گیا، انہوں نے اس کے نتائج بیان کر دیے۔ لیکن میں نے 2 آیتیں پڑھی، 2 حدیثیں پڑھی، وہ خاموش۔ تو دین کا جو علم حاصل درس نظامی میں کیا جاتا ہے، اس کے اندر اس کی خوبیوں کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن حدیث کے آیتوں میں اگر کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو انسان فوراً اس کا نتیجہ نکال لیتا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، کیونکہ علماء یہ لکھ چکے ہیں، اور ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، وہ 1-2 آیتیں نکال کر اپنا ایک موقف بنا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں شریعت کا موقف یہی ہے، علماء کو کچھ نہیں پتا۔ اس طرح ایک اور آگے حضرت میرے پاس کہنے لگے کہ بھائی کہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر آئے تو اس کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونا منع ہے، لہٰذا یہ ہمارے مدرسوں کے اندر رواج ہے، اسکولوں کے اندر رواج ہے، ہر جگہ رواج ہے، کوئی بھی بڑی شخصیت آتا ہے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ بتائیں۔ اول تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ دلیل بھی ہے، بعض تو ایسے بھی نکلتے ہیں جن کو دلیل بھی نہیں پتا ہوتی، کہتے ہیں بس میں نے بول دیا تو ہے۔ یہ تو اس سے بھی بڑے اجہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس میری بات مان لو، اور ہم کوئی بات کریں تو قرآن حدیث سے بات کریں تو بھی نہیں مانیں گے، بولے ادھر اپنی بات منوائیں گے بھی۔ خیر انہوں نے میرے سامنے ایک حدیث پڑھی، ان کو حدیث کی عربی یاد نہیں تھی، میں بتا رہا ہوں کہ من سرہ یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کی یہ تمنا ہو کہ میں آؤں اور میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اب یہ حدیث انہوں نے پڑھی، میں نے کہا ہاں ماشاءاللہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ لیکن بھی میں نے کہا ایک اور حدیث بھی ہے، کیا حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قوموا لسیدکم، کہ آپ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا کیا کرنا ہے اب وہ پریشان، یعنی اب ان کے پاس جواب نہیں ہے، اپنا موقف بنا لیا ایک حدیث سن کر، اب دوسری حدیث بھی ہے، بھئی آپ ان دونوں حدیثوں کا جواب تو دو، پھر نتیجہ تو نکالو۔
اب آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن آپ 3 PhD کی ہوئی ہے، بڑے بڑے علامہ فہامہ بنے ہوئے ہیں، دین کے فہم کے بارے میں یہ دعویٰ کریں گے ہم سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں ہے. کوئی آپ کو عالم دین جس نے صحیح پڑھا ہوا اچھے طرح وہ ایسا دعویٰ کبھی نہیں کرے گا میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھ سے جو مسئلہ پوچھ لے، ایسا کوئی بھی نہیں بولے گا. بلکہ ہم کہیں گے بھائی ہمیں جو آتا ہوگا بتا دیں گے، نہیں آتا ہوگا پوچھ کے بتا دیں گے، دیکھ کے بتا دیں گے، وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. تو اب یہ چیز کیا ہے، وہ دعویٰ بہت بڑے بڑے، لیکن ایک حدیث کے اندر تطبیق نہیں دے سک رہے. جبکہ دینی طالب علم جس نے 8 سال 10 سال صحیح طریقے سے پڑھ لیا، اس کے سامنے اگر 2 حدیثیں 2 آیتیں آئیں گی تو وہ ایک آیت ایک حدیث سے کبھی بھی فیصلہ نہیں سنائے گا. پہلی بات تو اس کو اتنی سمجھ ہوگی. دوسری بات اگر اس کو تضاد بھی نظر آئے گا، ضد بھی نظر آئے گی، اپوزٹ بھی نظر آئے گا، تو اس کے اندر اتنی استعداد ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی جواب بھی دے سکتا ہے اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کر کے بھی. اور اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے لیکن اس کو اتنا پتا ہوگا کہ فلاں کتاب میں دیکھوں گا تو اس کا جواب مجھے مل جائے گا، اتنی استعداد تو اس کے پاس ہوتی ہے. لیکن ان پروفیسر صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ کس کتاب میں اس کا جواب ملے گا.